اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين۔ بھلا بتاؤ کہ یہ لوگ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے دن یہ بھی دیکھیں جیسے ان سے پہلے کہ لوگوں نے دیکھے تھے۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ اب عذاب آتا ہے کہ ہم اپنے ان پیغمبروں کو اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کو نجات دے دیں، نجات دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بات اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ ہم تمام دوسرے سے مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہو کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو سن لو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل ہو جاؤں۔ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف پھیر دوں اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے ہیں۔ سورہ یونس کی 102، 103، 104، 105 یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ بھلا بتاؤ کہ تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو، مطلب یہ کہ تم کب ایمان لاؤ گے، ایمان لانے کے لیے کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو تو میں نجات دیتا ہوں اور باقی لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو میرے دین کے بارے میں شک و شبہ ہے، میرے دین کے بارے میں تم کو اطمینان نہیں ہے، تو تم اپنے معبود کی عبادت کرو، میں اپنے معبود کی عبادت کرتا ہوں۔ میں تمہارے معبود کی کسی صورت میں بھی عبادت نہیں کر سکتا، میں تمہارے معبودان باطل کی کسی صورت میں بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ قرآن کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ کفار مکہ کے کچھ چنندہ قسم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم آپ کے معبود کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ ایک اور تجویز یہ ہے کہ آپ ہمارے معبود کی نعوذ باللہ 6 مہینے عبادت کریں، ہم آپ کے خدا کی 6 مہینے عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ آپ کہہ دیجئے تم میرے خدا کی عبادت کرو نہ کرو، تمہاری مرضی پر منحصر ہے، میں تو معبودان باطل کی عبادت نہیں کروں گا، تمہاری مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقائق کو تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دیا ہے۔
حقائق کو تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے. تمہاری مرضی ہے، تم کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا تو مت مانو، لیکن میں تمہارے معبودان باطل کی تو پرستش نہیں کروں گا کسی صورت میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تو ہمیشہ کامیاب کیا ہے، اور بے ایمانوں کو اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ناکام کیا ہے. جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا اور سمندر کے اندر غرق کر دیا. قوم ہود کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا. قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. اسی طریقے سے قوم لوط کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا. قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ مضمون بے شمار مقامات پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تو کامیاب کیا، بے ایمانوں کو ہمیشہ ناکام کیا. دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی، اور آخرت کے اندر بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے گی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم کو ہمارے دین میں شک ہے تو کوئی مجھ کو پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تو حکم دیا ہے کہ سارے ادیان باطلہ سے اپنا رخ موڑ کر ایک دین حنیف کی طرف میں اپنا رخ کر لوں. ایسا دین جس کے اندر ذرہ برابر مبالغہ نہیں، افراط و تفریط نہیں، تمام افراط و تفریط سے پاک مذہب اسلام کی طرف میں اپنا رخ کر لوں، اور تمام ادیان باطلہ سے اپنے رخ کو موڑ لوں. تمہاری ہمیں پرواہ نہیں ہے، تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حق بات ہے اس کو بیان کر دیا، تمہارے سامنے کھول کر کے بیان کر دیا، معجزات دکھلا دیے، کتاب اللہ نے نازل کی، اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اب تم کو تمہاری مرضی پر ہے، یہ تم مانو. اب یہ مرضی پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی پیدا ہو کہ اگر مانے تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تو بھی ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سخت وارننگ ہے کہ تمہارے سامنے حقائق کو تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اب اگر تم نہیں مانو گے تو قیامت کے دن تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تمہاری مرضی ہے، حق کو بھی تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیا، باطل بھی تمہارے سامنے آ گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مرضی ہے تو مان لو تو بھی چلے گا، نہ مانو تو بھی چلے گا. نہیں، ایسا نہیں. جو مانے گا اسی کا چلے گا اور وہی کامیاب ہوگا. جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا، خاسر و خائب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کا جو لب و لہجہ بتا رہا ہے، کفار کو، مشرکین کو، منکرین کو یہ سخت وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم اگر میرے دین کو نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تم کو دیکھ لیں گے. جیسا کہ کبھی کبھی ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں نا کہ دیکھو تم اگر میری بات نہیں مانو گے تم کو ہم دیکھ لیں گے، چیلنج کرتے ہم. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ہم مہلت دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا، اور یہ وقت بتائے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ سخت وارننگ اور سخت غصے کا اظہار کر رہے ہیں مشرکین کے ساتھ کہ تم نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم.